اللہ کرے ہمارے یہ کھلاڑی 3 سال کے اگلے کئی سال تک پرفارم کرتے ہیں. 3 سال کا آپ نے کانٹریکٹ دے دیا. اگر بابر، رضوان، شاہین، کیونکہ ٹاپ میں 45 لاکھ والی ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں نام لے کے، اگر ان کی پرفارمنس میں تسلسل نہ رہا یا وہ ماڈرن ڈے کرکٹ نہ کھیلی، میچز نہ جتوائے ہمیں، تو پھر بھی وہ 3 سال 45 لاکھ لیتے رہیں گے. نہیں، ایسے نہیں ہے. میں نے تو جس طرح پہلے بھی گزارش کی، ہر پلیئر نے پرفارم کرنا ہے. ایک کیٹیگری میں رہنے کے لیے اس کا جو ریکوزٹ ہے چیزیں اس کو پوری کرنی ہے. اگر اس میں وہ نہیں کو پلیئر کرتا تو وہ آٹومیٹکلی بی میں آ جائے گا. بی والا نہیں کر رہا تو سی میں آ جائے گا. یا بی والا کو اچھا ہوگا تو اس کو، جس طرح یہ ہماری جو کرکٹرز کی کمیٹی ہے، اگر محسوس کرتی ہے کہ اس کو ہمیں اپ گریڈ کرنا چاہیے تو وہ اے میں آ جائے گا. تو یہ سال کے بعد ہوا کریں گے یا سیریز ٹو سیریز؟ میرے خیال میں سال کے بعد ہر سال اس کو جس طرح یہ کرتے ہیں اس کو کریں گے، اور اس کی وہ دیکھیں گے کہ پرفارمنس کیا ہے. پرفارم مطلب جو اصل چیز ہے، ایوری پلیئر ہیز ٹو پرفارم. پرفارمنس ہوگی تو آپ کو اتنے پیسے ملیں، کم پرفارمنس ہوگی تو کیٹیگری ڈاؤن ہو جائے گی. تو یہ اس میں رکھا ہے. اسی طرح ڈومیسٹک اسٹرکچر وہ میں نے پہلی دفعہ بنایا ہے. پچھلے 5 سال سے کچھ نہیں تھا، جس میں میں مصباح الحق اور محمد حفیظ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بغیر کسی معاوضے کے رات کو 12 بجے تک بیٹھ کے دونوں کام کرتے رہے. ان کا کوئی مطلب مالی اس میں کوئی انسینٹیو نہیں تھا. میں نے کہا بھی، انہوں نے کہا نہیں، ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، ویل ورک فری. تو یہ ان دونوں کے جذبات تھے، اور وہ بیٹھے رہے کیے، اور ڈومیسٹک اسٹرکچر بنا کے دیا. اس کے ریجنل پریزیڈنٹس کو ہم نے پریزنٹیشن دی، سب کو کرکٹرز کو دکھایا، سب نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. اور اس میں بھی اپ گریڈیشن اور ڈی گریڈیشن ہے. اس نے پالیسی رکھی ہے کہ کون پلیئر اس میں پرفارم کرے گا اتنا ملے گا، اور اس کے سب کو پیسے اچھے کر دیے میں نے. اسی طرح وومن کرکٹرز کو دیکھیں تو ان کو بھی کانٹریکٹس دے دیے ہیں، اے گریڈ کرکٹ، بی، سی. اس میں جس طرح سب پرفارم کریں گی بچیاں، یہ سب کے جو بیک گراؤنڈ تو ہمبل بیک گراؤنڈ ہی ہوتا ہے، اور وہ بیچارے کتنی دور سے آتے ہیں، ان کو اتنے کرکٹ کا شوق ہوتا ہے، پیسے اتنے نہیں ہوتے کہ وہ آ کر کھانا بھی کھا سکے یا کوئی ٹرانسپورٹ کا کرایہ دے کے میچ میں پہنچ سکے. ان کو محسوس کیا کہ آپ کرکٹ پہ سوچیں. پاکستان کی کرکٹ جب ہماری نیچے سے نکلے گی، آپ دیکھیں نئی نرسری آئے گی تو یہ ایسی نکلے گی کہ اوپر تک یہ چلتے جائیں گے. تو انشاءاللہ اور بھی جتنی چیزیں، بہت ساری کمزوریاں نظر آ رہی ہیں، میں اس پہ بھی دیکھ رہا ہوں، اس کو بھی انشاءاللہ بہتر کروں گا. چیئرمین صاحب، آپ کا جتنا بڑا اسٹیچر ہے، آپ بزنس کے بہت بڑے ٹائکون ہیں پاکستان کے، اس کے باوجود جو ہے وہ یہ تک خبریں آئیں کہ انضمام الحق، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مصباح اور محمد حفیظ نے 1 روپیہ نہیں لیا، دوسری طرف یہ بھی خبریں آئیں کہ انضمام الحق نے کہا کہ جی 25 لاکھ روپے لوں گا ورنہ میں ریزائن کر دوں گا، 3 لاکھ کا کانٹریکٹ دوں گا ورنہ ریزائن کر دوں گا، فلاں بات نہیں میری مان رہے تو ریزائن کر دوں گا. آپ تو بے شک ہمبل پولائٹ انسان ہیں، لیکن ایک منجھے پہ بزنس مین بھی ہیں، تو کیا واقعی انضمام الحق بھی آپ کو دھمکاتے رہے؟ نہیں، دھمکاتے نہیں رہے. بڑے اچھے انسان ہیں وہ بھی. ان کی جتنی بھی باتیں تھیں بڑی ہمبل اور بڑی عزت کے ساتھ تھیں، اور میں بھی ان کی بڑی عزت کرتا رہا، بیکاز ہم نے تو ان کو ورلڈ کپ میں دیکھا ہے جب پاکستان جیتا تھا، تو ان کا بڑا رول تھا میرے دل میں. ان کا بڑا احترام ہے. ان کو میں نے منہ پہ بھی کہا کہ آپ کی جو بیٹنگ تھی، میں اس کو سعودی عرب میں تھا، ہم تو ایک ریڈیو لگا کے سعودی عرب عمرے پہ گئے ہوئے تھے، تو کان لگا کے سن رہے تھے کسی ایک دکان پہ، کسی پاکستانی کی دکان تھی، تو ہم وہاں کھڑے ہو گئے اور راز انضمام کھیل رہے. اور آپ نے تو پاکستان کو ورلڈ کپ جتانے میں بڑا آپ کا اہم رول ہے، جس طرح آپ نے بیٹنگ کی. اور وہ بڑا میری بھی بہت عزت کرتے ہیں، میں ان کی کرتا ہوں. اور میرا اللہ کا فضل ہے، ایسا ورکنگ ریلیشن شپ ہے. میں ہمبل ضرور ہوں، لیکن اگلا بھی میرے سے اس طرح ہی ہمبل ہوتا ہے. جی، رسپیکٹ سے اور کوئی ان کا نہیں ہوتا، اور بڑی عزت احترام سے بات کرتے ہیں. کئی چیزیں بات چیت میں ہوئی، میں نے کہا کہ آپ اس میں مان جائیں، وہ اس میں مان گئے. کئی چیزیں چھوڑ دی، کچھ ہم نے ان کی مان لی. تو اس طرح کر آ کے ایک فیصلہ کیا کہ یار اتنا بڑا نام ہے انضمام، از اے بگ نیم. اگر وہ آ رہا ہے، اس کے بجائے کہ ہم کسی چھوٹے کسی بندے کو لگا دیں تو پاکستان کا اسٹرکچر بھی نہیں آتا. اگر انضمام آئے گا تو اس کا قد اتنا ہے کہ دنیا میں جدھر بھی جائے گا تو ہر کوئی دیکھے گا اچھا بھائی یہ ان کا چیف سلیکٹر ہے. تو یہ پاکستان کی عزت کی بات تھی، پیسوں کی بات نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے چیئرمین صاحب، بڑے نام تو وسیم اکرم بھی ہے، یونس خان بھی ہے ہمارے پاس، معین خان بھی ہیں ہمارے پاس، اور بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں. تو کیا پھر یہ بڑے نام بھی آئیں گے، یا یہ بڑے نام آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک بڑا نام آ گیا ہے، ہم ایک ہی بڑا نام مطلب رکھ سکتے ہیں؟ جب یہ بڑے آئیں گے اس سے ڈبل مانگیں گے. تو میں اب کسی کا بتاتا نہیں ہوں. اچھا، بٹ آئی تھنک دے ول گو فار ڈبل دین دس اماؤنٹ. کسی بڑے کرکٹر آپ سے بڑے زیادہ پیسے مانگے؟ سب کو میں نے ٹٹولا
دیکھا ہے تو، لیکن میں نام کسی کا نہیں لیتا، نام میں اماؤنٹ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ سب کے لیے سابق کپتان ہے یہ جو 3-4 نام لیے سب کے لیے، سوائے 1-2 کے باقی سب کے لیے. اچھا، اور سب کو دیکھا پھر ہم نے خاموشی سے ڈسکلوز. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مصباح اور حفیظ پاکستان کرکٹ کے لیے مفت بھی کام کرنے کو تیار ہیں، باقی لوگ 50-60 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں؟ نہیں، مفت انہوں نے کام کیا جو ڈومیسٹک سیکٹر. اب آگے جب اگر فل ملازمت آئے گی تو پھر بات ہوگی، پتہ نہیں کیا. تو ویسے پاکستان کے کچھ کپتانوں نے یہاں سے 50 لاکھ روپے مانگے کام کرنے کے. میں نام نہیں لیتا، بٹ نام نہ لیں، پیسے 40-50 پہ بات کی انہوں نے. لیکن ہم نے پھر اس اماؤنٹ پہ اگری نہیں کیا. کیا یہ خبر صحیح ہے کہ گزشتہ دنوں یونس خان آپ سے ملاقات کر کے گئے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کرکٹ میں نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ یونس خان صاحب بھی بڑا نام ہے، مجھے ان کی بھی بڑی عزت ہے. جب میں پچھلی دفعہ چیئرمین تھا تو ہماری ٹیم میں وہ تھے اس وقت، اور دبئی میں میری ان سے بھی بڑی اچھی میٹنگز ہوئی، اور میں بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور وہ بھی میرے کہنے پہ آگے بات چیت کی. ورنہ آج کل تو ہر پلیئر یا تو ٹی وی میں بیٹھا ہے، 5-5 لاکھ روپے ایک دن کا کما رہا ہے. یہ آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا. جتنی اماؤنٹ ان کو مل رہی ہے، کسی کو شاید اتنے پیسے نہ ہو. پھر اگر آپ دیکھیں تو اگر وہ کسی لیگ میچ میں جاتے ہیں تو اسی تناسب سے 60-70 لاکھ روپیہ مہینہ مل رہا ہے. تو کرکٹ بورڈ تو تھوڑی سی کم اماؤنٹ پہ اگری کر سکتے ہیں، اتنی زیادہ تو ہم دے نہیں سکتے. لیکن کچھ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ کچھ عزت بھی کرتے ہیں، کچھ وہ بھی کر لیں گے. لیکن ابھی بات چیت کریں گے ان کے ساتھ، پھر پتہ چلے گا. لاسٹ 2-3 کوسچن، کیونکہ آپ نے بھی ایک ملاقات کے لیے جانا ہے، میٹنگ میں آپ نے جانا ہے. چیئرمین صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ چیئرمین بنے، آپ ڈربن میٹنگ میں گئے آئی سی سی کی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے، جو میرے اپنے سورسز ہیں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، کہ آپ سے پہلے جو چیئرمینز تھے انہوں نے پاکستان کرکٹ کو اس طرح سیریس نہیں لیا آئی سی سی میں. تو آئی سی سی میں پاکستان آئسولیشن کا شکار تھا، کوئی بورڈ پاکستان کرکٹ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. کیا یہ درست ہے؟ میں 10 سال پہلے جب تھا تو یہ واقعی سچویشن نہیں تھی. میں 10 سال پہلے تھا، جتنے بورڈ ممبرز ہیں وہ بڑی عزت کرتے تھے، میں ان کی عزت کرتا تھا. تو ایک باہمی ہمارا ایک تعلق، ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھا تھا. جتنے ہیں ٹاپ کے، آسٹریلیا ہے، انگلینڈ ہے، انڈیا ہے، سب کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ریلیشنز تھے. اس دفعہ میں گیا ہوں تو بہرحال کافی سارے تو نئے چہرے تھے، سوائے بنگلہ دیش کے باقی سب نیو فیسز تھے. اور ان کا جو پاکستان کے لیے جس طرح چل رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے جتنے، یہ ان کے ویوز تھے، میں نہیں کہہ رہا، کہہ رہے آپ کے جتنے رہے ہیں چیئرمین وہ تو ہمارے سے بات ہی نہیں کرتے تھے، اور ان کا رویہ ہمارے سے اس طرح ایروگنٹ تھا، اور مطلب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. میں نے تو اپنے سابقہ چیئرمین اور سب کو ڈیفینڈ ہی کرنا تھا. میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوگی، ہمارے سارے سابق چیئرمین بہت اچھے تھے اور ہوگا. لیکن اب آہستہ آہستہ میں نے ایک ہی میٹنگ اٹینڈ کی، اب آگے چلیں گے تو ان کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں گے انشاءاللہ.